اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر النفاثات فی العقد۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کا پروگرام جو ہے اس کا موضوع رکھا گیا ہے سحر اور جادو، یعنی جادو کے حوالے سے۔ چونکہ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ مشکلات و پریشانیاں ہیں اور سادہ لوگوں کو مختلف انداز سے جو لوگ لوٹ رہے ہیں، جو لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، من جملہ ان میں سے ایک ان کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ یہی جادو ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی حد تک جادو کی وضاحت کی جائے۔ پہلے تو یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ جادو اسلام میں گویا اس کا تعلیم و تعلم جو ہے وہ جائز نہیں۔ جادو کو بنیادی طور پہ، اگرچہ اس پہ ہم ابھی بحث کریں گے اور اس کے ما لہ و ما علیہ پہ بحث ہوگی، لیکن ایک مختصر سی بات ابتدا میں جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا تعلیم و تعلم جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو عام طور پہ فساد کے لیے ہوتا ہے، عام طور پہ ضرر کے لیے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے درمیان۔ یہ جتنے جادوگر جادو سیکھتے ہیں وہ جادو جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، فساد کیا جائے۔ البتہ بسا اوقات تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ جادو جو ہے جادو کے توڑ کے لیے سیکھا گیا، اس پہ انشاءاللہ بحث جو ہے وہ عنقریب ہم کریں گے۔ عمومی طور پہ یہ بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کا تعلیم و تعلم اور اس کا سیکھنا اور اس کا استعمال کرنا بھی اگر کسی اور وجہ سے نہیں ہے تو حرام ہے، اور کفر کے حوالے سے بھی بعض علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ خود جادو ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے جو جادو کی تعریف کی، ویسے تو اصطلاحی طور پہ بھی اور لغوی اعتبار سے بھی جادو کے لفظ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جادو یعنی السحر فی اللغہ صرف شیء عن وجہ، کسی چیز کو اس کی اصلی حالت سے بدلنا، اس کی طرف سے پھیرنا، اس کو لغوی طور پہ سحر کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پہ اس کی تعریف، دو تعریفیں اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ایک تعریف ابن قدامہ نے کی ہے۔ ابن قدامہ کہتا ہے ایسے تعویذ، ایسے عزائم، ایسے رکے، ایسی گریں کہ جو دل اور بدن میں مؤثر ہوتی ہیں، وہ عمومی طور پہ جادو کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ مریض کیا جاتا ہے یا ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور زوجہ اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی ہے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جادو ہے کہ جو اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابو بکر رازی نے اس کی تعریف کی ہے کہ کل امر خفی ان سبب، ہر وہ کہ جس کا سبب جو ہے وہ مخفی ہو اور اس کو غیر حقیقت کے طور پہ اس کا تخیل کیا جائے تو اس کو جو ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یجری مجرا الخود، یہ بنیادی طور پہ دھوکے کے لیے اور خیال کے لیے جو چیز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اس کو جادو کہتے ہیں۔ ان دونوں تعریفوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں خیال ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ نہیں، اس میں حقیقت ہے۔ اب دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جادو اپنے طور پہ ایک حقیقت رکھتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لوگ کے جو کہتے ہیں جادو کی حقیقت ہے، ان میں بھی اصل میں مذاہب کا اختلاف ہے۔ مذاہب سے مراد ہماری یہ ہے کہ ان کے سمجھنے اور سوچ کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت بالاتفاق یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے، اور اس پہ ان کے تمام علماء بھی متفق ہیں۔ قرطبی نے اس بات کو کہا کہ ذهب اہل السنہ الی ان السحر ثابت ولہ حقیقہ، کہ اہل سنت اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جادو جو ہے
یہ موجود ہے اور اس کی حقیقت بھی اپنے طور پہ موجود ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے اس پہ پھر دلائل جو ہیں وہ دیے۔ البتہ ابن قیم ان میں سے جس آیت کو ہم نے پڑھا قولہ تعالی، جو اللہ رب العزت کا قول ہے جس کو کہا گیا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت بھی ہے کہ جادو جو ہے اس کا اثر بھی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ البتہ معتزلہ جو ہیں اس پہ بہت زیادہ دلائل ہیں، علماء انشاءاللہ اس پہ بیان فرمائیں گے۔ البتہ ان میں سے کچھ اہل سنت میں ہی سے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ السِّحْرَ لَا حَقِیقَةَ لَهُ، کہ یہ جادو جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جادو ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے کہ جو لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن حکیم کی وہ آیت حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِم مِّن سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب وہ رسیاں پھینکی گئیں تو ان رسیوں کے سانپ نظر آئے، اور وہ ان کے جادو کی وجہ سے اس طرح سے خیال کیا جا رہا تھا اور محسوس کیا جا رہا تھا کہ وہ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ چل نہیں رہے تھے، یعنی خیال تھا۔ گویا جادو کے حوالے سے دو جو ہے وہ نقطہ نظر سامنے آئے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ایک خیال ہوتا ہے، اور ایک نقطہ نظر ہے کہ نہیں، اس کی حقیقت ہے اور یہ ثابت ہے، یہ موجود ہے۔ یہ جادو کے حوالے سے دو نقطہ نظر۔ البتہ جو زیادہ جس خیال کی طرف رجحان زیادہ بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور یہ ثابت موجود ہے۔ البتہ وہ قرآن حکیم کی جو آیت پیش کی گئی حضرت موسیٰ کے حوالے سے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ اس ایک خاص واقعے کے حوالے سے تھا، نہ یہ کہ جادو کی حقیقت نہیں ہے، یا جادو کی یقینی طور پہ حقیقت ہے۔ اور بابل میں جب یہ کہا گیا کہ ہاروت و ماروت آتے تھے اور وہ زوجہ اور زوج کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور لوگوں کو جب سکھاتے تھے تو اس وقت بھی بیان کر کے سکھاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ جادو کی اپنے طور پہ ایک حقیقت موجود ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں جو یقیناً تفصیلات جو ہیں ان کو بیان کریں گے۔ جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ آپ کی مہربانی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، جناب قبلہ علامہ بخاری صاحب آپ کی بھی مہربانی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ قبلہ نجم الحسن صاحب آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ جادو کی ایک مختصر سی بات تو میں نے ابتدا کی، البتہ جادو کی بہت زیادہ قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور جادو کے حوالے سے جو اس وقت معاشرے میں مسائل بنے ہوئے ہیں، اور پھر کئی ایک چیزیں ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بات کریں گے اور آپ سے سوال کریں گے۔ ابتدا میں آپ جادو کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جو مطالب آپ نے بیان فرمائے ہیں، ایک دو نقطے۔ جادو کا معنی جو ہے نا وہ لکھا ہے بعض اہل لغت نے، اور وہ مربوط ہے اس ساری بحث کے ساتھ۔ قاموس اللغہ بڑی معروف کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سحر جو ہے اس کا معنی ہے نیرنگ، دھوکہ، فریب، خدعہ، عربی میں جیسے خواب کہتے ہیں، جی خدعہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے وہ اس کے عوامل کہتے ہیں نامرئی ہیں، کہ یہ کیا اس کا پیچھے عامل کیا ہے۔ پھر مفردات راغب معروف کتاب ہے، انہوں نے دو تین باتیں اس کے بارے میں کی ہیں، وہی جو آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ ایسے خیالات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کو جادو یا سحر کہتے ہیں، یا شعبدہ بازی کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ شیطانی قوتوں سے انسان جو ہے مدد لیتا ہے، کچھ شیطانی قوتیں اس کے قابو میں آ جاتی ہیں جن سے پھر وہ الٹے سیدھے کام جو ہے وہ لیتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جادو کے توسط سے انسان کی اور جانوروں کی شکلیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، انسان کو کتا بنا دیا، گدھا بنا دیا، یا اسی طرح برعکس جو ہے وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جادو اس طرح سے ہے۔ خود یورپ میں بھی، اور یعنی اوورال پوری دنیا میں چونکہ اس کے جادو کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں، تو کچھ بنیادی اس کی خصوصیات پہ بحث کی گئی ہے کہ جادو ہے کیا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جادو کی جو ہے نا بنیادی طور پہ اس کا جو لوگ سیکھتے ہیں کرتے ہیں، وہ اس کا ہدف دینی نہیں ہوتا، مادی ہدف ہوتا ہے،
اور انہی مادی اہداف، اور پھر یہ اہداف ہوتے بھی انفرادی ہیں، اجتماعی ہدف نہیں ہوتا۔ وہ جس نے جادو سیکھا ہے وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو یہ الٹے راستوں پہ لگاتا ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اہداف مادی ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، یعنی مادی اس کا وہ ہے سارا سلسلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جادو کے ذریعے بنیادی طور پہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی خاص اس کے ساتھ نہیں ہے، زمان و مکان کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کی تاثیر کے حوالے سے بھی اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ یہ عمل، یہ جادو بنیادی طور پہ ان علوم میں سے ہے جس کو ہم علوم سفلی کہتے ہیں، پست اور گھٹیا علوم، جن کے ذریعے انسانوں پہ ظلم، انسانوں پہ ستم اور انسانوں پہ وہ کرنے کا جو ہے ذریعہ قرار پاتا ہے یہ جادو۔ البتہ یہی وجہ ہے کہ جادو چونکہ انسان کو کفر کے نزدیک کر دیتا ہے، تو احادیث اور روایات میں بھی بڑی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جادو کرے تو اس پہ حد ہے، یعنی اس کو مطلب قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے ہی جیسے وہ شخص مرتد ہو گیا، اور اگر کوئی مطلب غیر مسلم کرتا ہے تو اس پہ کوئی حد نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بہت ساری احادیث و روایات میں احادیث و روایات۔ قبلہ بخاری صاحب، جادو ابھی کسی حد تک میں نے بھی اور قبلہ نے بھی اس پہ گفتگو جو ہے وہ کسی حد تک کی، آپ سے سوال یہ کہ کیا واقعاً جادو کی حقیقت ہے کوئی، اور شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی ماہیت کو، حقیقت کو تبدیل کر دینا یہ نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ انسان کو گدھا بنا دینا یا کسی جانور کو دوسرے جانور میں بدل دینا، یہ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی تخلیق میں اس طرح کا تصرف نہیں کر سکتے کہ اس کی حقیقت بدل کے رکھ دیں۔ تو کرتے کیا ہیں پھر؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ انسانوں کے قوہ خیال میں اس میں تصرف کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے والے جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہے کہ بھی ہم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ان وسوسوں سے کہ جو انسان ڈالیں یا جن ڈالیں۔ تو وسوسہ بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر قوہ خیال میں اور انسان میں وہ ایسی چیز ڈالتے ہیں جس سے وہ توہم کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ عقل سلیم کو اس طرح استعمال نہیں کرتا، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے یہی کر لیں کہ اسی کی ذرا پاورفل حیثیت جو ہے جادو ہے، کہ یعنی وہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اور جن پر وہ جو کیا جاتا ہے یہ عمل، تو ان کے قوہ میں تصرف کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو بدل دیں۔ اگر چیزوں کی حقیقت کو وہ بدل سکتے ہوں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جس ملک میں جادوگر ہے تو وہ تو اس ملک کے بادشاہ کو ہی بدل دے۔ مثلا رات کو سویا ہے تو صبح اٹھ کے اس کو وہ مرد سے عورت بنا ہو، یا جیسے وہ کہتے ہیں بھی اس کو سگ بنا سکتا ہے یا گدھا بنا سکتا ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ جہاں دوسروں کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اگر خود اتنی اس میں حقیقت ہوتی تو پھر سب سے دنیا کے امیر ترین آدمی اور سارے وسائل جادوگروں کے پاس ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اتنی حقیقت تو ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو بنیادی طور پر دنیاوی فائدے کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ ہے اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء و زوجہ
وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے بابل کی سرزمین میں جو 2 فرشتے بھیجے گئے ہاروت و ماروت. اچھا، چونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ جو جادو کا سلسلہ شروع ہوا اور بابل کی سرزمین میں اس نے عروج پایا، اور بابل میں ہی پھر 2 فرشتے بھیجے گئے ہاروت اور ماروت، اور ان کا کیا کام تھا؟ وہ اس جادو کی توڑ کے لیے، اس کی کاٹ کے لیے لوگوں کو سکھاتے تھے. جب سکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کو آپ سیکھ رہے ہیں تو جن لوگوں پر جادو آلریڈی پہلے ہوا ہے ان کو یعنی اس جادو کے اثر سے، سحر سے نجات دینے کے لیے محفوظ رکھنا تھا. تو لہٰذا اس کا استعمال غلط نہ کرنا. تو ظاہر ہے جو آدمی سیکھ لیتا ہے ایک چیز کو پوری طرح، جو پوری طرح سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کا استعمال وہ اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے جس کسی کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے کہ بھی چاہے تو آپ یہ سیب کاٹ لیں اس سے، ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال چاہے کسی کے پیٹ میں گھونپ دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سیب ہی کاٹیں. تو اسی طرح سے وہ ہاروت اور ماروت جو آئے انہوں نے لوگوں کو سکھایا، کیونکہ پہلے سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ جادو کرتے تھے. جادو کا حکم شرعی طور پہ کیا ہے؟ تو جادو کا حکم خود سیکھنا تو حرام ہے، اور جو جادوگر ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل تجویز کی گئی ہے. اور اگر وہ مسلمان ہوگا تو کہا گیا ہے سحر جادو کرنے والا اس کو قتل کیا جائے، اور لکھی ہے فقہ کتابوں میں کہ ایک ہی ضرب سے اس کو مارا جائے. لیکن اگر کافر ہوگا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ مسلمان ہوگا. اور پھر اصل میں بات یہ ہے کہ پھر وہ جادوگر اور اس میں اللہ کی جو قضاء و قدر ہے یہ اس میں شک شروع کر دیتے ہیں، اللہ پر توکل ختم کرتے ہیں، اور کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہیں جو پھر مربوط ہو جاتے ہیں وہ انہی کو ایک قسم کا اپنا مسبب الاسباب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں. قبلہ، جادو کی مختصر تاریخ، یہ کب سے شروع ہوا، کس طرح سے آگے بڑھا؟ قبلہ نے اشارہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں ہیں. ظاہراً وہی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اور جو زیادہ جس دور میں جادو بہت زیادہ تھا وہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ اس کی وہ تھی. اور اس کے بعد اس طرح کی جو روایات بھی بعض آئی ہیں عالم اسلام کے محدثین نے لکھی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی ظاہر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ ساری ان شیطانی حرکات کا نتیجہ تھا کہ وہ مطلب ہے ان کا خیال یہ تھا کہ سلیمان جو ہے اس کے پاس جو طاقت ہے یہ ساری جنوں کی طاقت ہے، یہ شیاطین کی طاقت ہے، لہٰذا اس کے توڑ کے لیے انہوں نے اس طرح کا سلسلہ جو جاری کیا. لہٰذا جادو کی تاریخ کے اعتبار سے اس کے ڈانڈے تو ملتے ہیں، بہت زیادہ قدیم سلسلہ جو ہے وہ جاتا ہے کہ تاریخ میں یہ رہا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ صورتحال اسی طرح ہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہ کبھی ہی اعمال انجام دیتے ہیں. وہ جو ریاضت کرتے ہیں جادوگر جادو حاصل کرنے کے لیے، اس میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو یعنی انسان عام بھی سنے تو اس کا یعنی واقعاً اگر کوئی مسلمان مومن سنے تو اس کے بعد پھر ان کو یہ جو سلسلہ حاصل ہوتا ہے. لہذا یہ بات جیسے قبلہ نے بیان فرمائی ہے کہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ انسانوں کے قوہ خیال میں تصرف کرتے ہیں، اور چیز کچھ ہوتی ہے نظر ان کو کچھ اور ہوتی ہے. قبلہ بخاری صاحب، جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادو سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے، کسی سے سیکھ سکتے ہیں، آگے بھی سکھا سکتے ہیں. لیکن معجزہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے جو کہ اس کے نبی کے ہاتھ پر، اس کے امام کے ہاتھ پہ یا ولی خدا کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ فعل خدا ہے، اور بعض علماء علامہ طباطبائی اور دوسرے بزرگ وہ کہتے ہیں نہیں، خود یہ نبی اور ولی جو ہے اس کی نفس کی کیفیت اتنی بالا ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے اب اس کے نفس سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں. وہ اس کو ادھر سے لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے
جو مرتاز ہیں، جوگی ہیں، جو کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں، ان کے نفس کی قوت اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ وہ بعض دفعہ زہریلے سے زہریلا زہر کھاتے ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ بعض ایسے ہیں جو قبر میں لیٹ جاتے ہیں، مہینہ مہینہ اندر رہتے ہیں اور پھر اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو وہ ان کی ریاضتیں نفسانی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جو خارق العادہ عام لوگ نہیں کر سکتے۔ چلیں اس پہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔